وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی الوہیت میں، جس کی ربوبیت میں، جس کے اسماء میں، جس کے صفات میں اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اور درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف سے منزل دین کو کما حقہ ہم تک پہنچایا، اور اس امت کو قیامت تک آنے والے آخری فرد کے لیے ہدایت کے سامان کا ایسا انتظام کیا کہ ہمیں اس راہ پر گامزن کیا، اس راہ پر چھوڑا کہ جہاں رات بھی دن سے زیادہ روشن ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اسی راستے کی پیروی کریں، اور یہی وہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر ایک آدمی جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر تیسرے چوتھے بہت سارے راستے ہیں، بہت ممکن ہے کہ یہ راستے بڑے خوبصورت نظر آئیں اور ان راستوں کو بھی وہی نام دیا جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے صراط مستقیم کا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ یہ راستہ قرآن کا راستہ ہے یا نہیں ہے، یہ راستہ حدیث کا راستہ، اللہ کے نبی کا راستہ ہے کہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا یہ وہ راستہ ہے جس پر صحابہ اکرام چلے ہیں۔ یہ تین فارمولے اپنانے کی ضرورت ہے، ورنہ ہر راستے کا نام صراط مستقیم ہے، ہر راستے کا نام صراط مستقیم ہی رکھا گیا ہے، لیکن یہ فارمولہ ہے اللہ کا راستہ، قرآن کا راستہ، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ قرآن مجید یہدی الی طریق مستقیم، یہ صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ کے نبی کا راستہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سے ہیں اور آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ کا راستہ ہی صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اور سبیل المؤمنین جسے کہا گیا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل المؤمنین صراط مستقیم کا ایک دوسرا نام ہے، صحابہ اکرام کا راستہ۔ یہ تین چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، تب جا کر آپ اس راستے میں چل سکتے ہیں، ورنہ بہت سارے راستے ہیں، بہت زیادہ کنفیوژن ہے، لیکن ان تین چیزوں کو پکڑ کر اگر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا، بہت کلیئرٹی ہوگی چیزوں کی، آپ کے نظر میں بہت کلیئرلی آپ کو چیزیں نظر آئیں گی۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو معزز حاضرین، آپ نے پچھلے خطبے حدیث ہرقل کا ایک بہت ہی اہم مکالمہ سنا، جس کے اندر ابو سفیان سے شاہ روم ہرقل نے
پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن باتوں کا تمہیں حکم دیتے ہیں؟ ماذا یأمرکم، تو 6 باتوں کا تذکرہ کیا ابو سفیان نے، 6 باتیں جو ایک کافر کو بھی معلوم تھی، یعنی بہت زیادہ تفصیلی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھ کر تو انہوں نے حاصل نہیں کی تھی، لیکن اسلام کی یہ تعلیمات اس قدر عام تھیں کہ کفار کو بھی معلوم تھی کہ اہل اسلام کی یہ تعلیمات ہیں، رسول اسلام کی یہ تعلیمات ہیں، جو کہ موسٹ ٹیلنگلی رجسٹرڈ تھیں ان کے دماغ کے اندر، یعنی ایک ایسا دیکھا تھا انہوں نے کہ یقیناً ان کے دماغ میں رجسٹر یہ باتیں ہو چکی تھی مسلمانوں کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں کہتے ہیں اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم ویأمرنا بالصلاۃ والصدق والصلۃ والعفاف، یہ 4 چیزوں کا وہ حکم دیتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید سے دور رہو، اور وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، سچائی کا حکم دیتے ہیں، قول و عمل کی سچائی، خیر اس میں تفصیلی باتیں کہی جا سکتی ہیں لیکن تفصیل کا موقع نہیں ہے، سچائی، قول کی سچائی، عمل کی سچائی، اس کے بعد صدق، عفاف اور پاک دامنی۔ پاک دامنی کا صرف تعلق جنسی باتوں سے نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی پاک دامن ہو ہر اعتبار سے، گناہ کا کوئی چھینٹا اس کے دامن کو میلا نہ کرنے پائے، ایسی پاک دامنی، والعفاف والصلہ، اور رشتہ داری کو جوڑنا۔ یہ 6 تعلیمات جب گنائیں تو ہرقل نے کہا وَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيْ هَاتَيْنِ، اگر اے ابو سفیان جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے، واقعی میں اس نبی کی یہی تعلیمات ہیں، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيْ هَاتَيْنِ، یہ نبی کے پیروکار ایک دن میرے تخت پر بھی جلوہ افروز ہوں گے، ایک دن یہ جگہ جہاں پر میں ہوں اور میرے قدم جہاں پر ٹکے ہوئے ہیں اس جگہ کے بھی وہ مالک بنیں گے، اگر واقعی میں وہ نبی یہ تعلیمات دیتا ہے اور اس نبی کے پیروکار ان تعلیمات پر عمل پیرا ہیں۔ دیکھیے یہاں پر شاہ ہرقل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مین پاور کے بارے میں نہیں پوچھا کہ ان کی فوج کتنی بڑی ہے، یہ سوال ہوا؟ بالکل نہیں ہوا، ان کی فوج کتنی بڑی ہے، جب تمہاری آپس میں جنگیں ہوئیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے افراد آئے، کتنا زیادہ ان کے پاس مین پاور ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنے افراد ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کتنے پیروکار ہیں، یہ نہیں پوچھا۔ اچھا اس کے علاوہ جنگی اعتبار سے وہ کتنے ویل اکوپڈ ہیں، ان کا لیول کیا ہے جنگی اعتبار سے، اس دور کے جو ہتھیار، اس زمانے کے جو آلات حربیہ تھے، اس زمانے کے جو اسلحہ تھے، جو تلواریں تھیں اور جو بھی چیزیں تھیں، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، یہ ساری چیزیں، اس اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس کیا ہے اس نے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ ایک کافر کو بھی معلوم ہے، اور چونکہ وہ صاحب علم تھا، اس نے کتابیں پڑھی ہوئی تھی، اسے معلوم ہے کہ کامیابی کا اساس یہ چیزیں نہیں ہیں، ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ کامیابی کا اساس ہے، کامیابی کا اساس لوگوں کی تعداد ہے، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے وہ آدمی کامیاب ہونے میں موسٹ لائکلی ہے کہ وہ آدمی کامیاب ہوگا جس کے پیچھے افراد بہت زیادہ ہوں گے، یہ ہمارا کرائیٹیریا ہے، ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ جس کے پیچھے جتنے زیادہ افراد ہوں گے۔ اس نے نہیں پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کتنے افراد ہیں، اس نے یہ نہیں پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نئے دور کے آلات حربیہ ہیں کہ نہیں ہیں، اگر ہیں تو کیسے کیسے ہیں، گھوڑے ہیں کہ نہیں ہیں، اونٹ ہیں تو کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں اس نے نہیں پوچھی کہ اسے معلوم تھا یہ غیر ضروری چیزیں ہیں۔ کامیابی کا، عروج کا، کمال کا انحصار ان باتوں پر نہیں ہے، یہ بات ہم جتنے جلدی سمجھیں اتنا اہم ہے۔ معلوم ہوا کہ کامیابی کا انحصار ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے، کامیابی کا انحصار ان تعلیمات، ٹھیک ہے اسباب کے طور پر آپ ان چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کامیابی کا حقیقی معیار، کامیابی کی بنیاد ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے، جن سے آج مسلمان کوسوں دور چلے جا چکے ہیں، کوسوں دور۔ سیدھے شرک کی بات مسلمانوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے اکثریت مشرکین کی۔ اللہ اکبر، آج ہم لوگ توحید سے کتنے دور ہیں۔ اب ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی تعلیم، جس تعلیم پر کامیابی کا، عروج کا، کمال کا، اخروی اور دنیاوی نجات کا مکمل انحصار ہے، اسی چیز سے دور رہے تو ایسا آدمی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو سب کو معلوم تھی، جو آدمی توحید سے دور ہے وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ گرچہ دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس سب کچھ حاصل ہو، تمام تر اسلحہ اس کے پاس موجود ہو، اور افراد کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی تعداد ہی وہ اپنے پیچھے کیوں نہ رکھتا ہو، ایسا آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا جس کے پاس توحید نہیں، جس کے پاس توحید نہیں ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ کامیابی کی اساس، کامیابی کی بنیاد، عروج و کمال کی بنیاد جس پر چل کر صحابہ کرام کامیاب ہیں وہ توحید ہے۔ یہ آپ لکھ لے، ایک آدمی اس سے کتنا بھی اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کرے نہیں چھڑا سکتا۔ بہت سارے لوگ ہیں اور یہ تعلیمات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، جس کے اندر نماز ہے،
جس کے اندر صدق ہے، جس کے اندر صلح ہے، جس کے اندر عفاف ہے، جس کے اندر اندھی تقلید سے بچنا ہے، یہ تعلیمات ہیں جس پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج ایک بہت بڑا طبقہ ہے، مسلمانوں کی کمیاں اگر ہم گنانا شروع کریں، مسلمانوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تو انہیں بڑی چڑ ہے۔ یہ لوگ آتے ہیں توحید کی بات کرتے ہیں، یا یہ لوگ آتے ہیں مسلمانوں ہی کی کمیاں گرانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا دشمن دیکھیے ہم پر کیا کیا ظلم و ستم کر رہا ہے، ہمارا دشمن ہم پر یہ کر رہا ہے، ہمارا دشمن وہ کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، ویسا ہے، اور ہمارے علماء ہیں، ہمارے لوگ ہیں کہ ہماری ہی غلطیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی چڑ ہے لوگوں کو۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے لکھتے ہوئے بھی یہ پڑھا ہے، بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوئے بھی ہم نے سنا ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں توحید کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، یا آتے ہیں شرک اور بدعت سے لوگوں کو روکتے ہیں اور تعلیمات اسلامیہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ یہ کیا ہمارے اوپر یہاں پر ہمارا دشمن اس طرح سے دست و گریباں ہے اور ہمیں کھانے پر تلا ہوا ہے، جس طرح سے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، ہمارے اوپر ہمارا دشمن ٹوٹ پڑ رہا ہے، اور ہمارے علماء ابھی انہی تعلیمات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آئیے کہ کس طرح سے ہم جمیں، کس طرح سے اکٹھا ہوں، کس طرح سے اسباب کو، کس طرح سے وسائل کو اختیار کیا جائے، دشمن کے خلاف اپنی اسٹریٹجی کیسے اختیار کی جائے، اس کے اوپر بات کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی بات کی جائے گی، لیکن یہ ثانوی چیزیں ہیں، ثانوی چیزیں ہیں، سیکنڈری چیزیں ہیں، ان کا نمبر بہت دور دیر سے آتا ہے۔ جب تک ہم لوگ اسلام کی ان بنیادی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، ہمارا حال ایسے ہی ہوتا رہے گا، چاہے کچھ ہو جائے، ہمارا حال ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ یہ بنیادی کامیاب کی بنیادی اساس ہے، یاد رکھیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہ قول مجھے صحیح بخاری کا اس وقت یاد آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے ڈر محسوس ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کے سامنے اپنے ڈر کا اظہار کیا کہ لقد خشیت علی نفسی خدیجہ، مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہو رہا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہی کامیابی کی اساس ہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو ضائع کرے۔ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ بنیاد کیا ہے؟ ضائع نہیں ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ خسارے سے دوچار نہیں ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ انک لتصل الرحم، اے میرے سرتاج، اللہ آپ کو کیسے ضائع کر سکتا ہے جبکہ آپ رشتہ داری کو جوڑنے والے ہیں؟ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث، آپ سچائی کا دامن کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اللہ آپ کو کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ وتقری الضیف، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ مہمان نواز ہیں۔ وتحمل الکل وتکسب المعدوم، آپ تو غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، لاچاروں اور مجبوروں کے لیے کماتے ہیں۔ آپ تو وہ آدمی جس کی پیٹھ بوجھ کی وجہ سے جھک گئی تھی، اس کی پیٹھ سے اس کا بوجھ ہلکا کرنے والے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی آپ حق کے معاملات میں معاونت کرنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں حق کے معاملات کے اندر، اللہ آپ کو کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات یاد رکھیں۔ دنیا کے اندر اگر ہمیں خسارے سے دوچار نہیں ہونا ہے، اگر ہمیں زوال سے دوچار نہیں ہونا ہے، اگر ہمیں صفحہ ہستی سے نہیں مٹنا ہے، اگر ہمیں کامیاب و کامران ہونا ہے، عروج و کمال پر واپس فائز ہونا ہے، تو یہی باتیں ہیں، یہی باتیں ہیں جن پر ہمیں واپس جم جانا چاہیے، تمام مسلمانوں کو جم جانا چاہیے، اور سب کے سب جس کمیونٹی میں، جس گھر میں، یعنی بیسک یونٹ سے شروع کرتے ہیں، بیسک یونٹ سے۔ سب سے بیسک یونٹ انسان کی اپنی ذات ہے۔ ایسا آدمی رسوا نہیں ہوگا، ایسا پریوار رسوا نہیں ہوگا، ایسا محلہ رسوا نہیں ہوگا، ایسا شہر رسوا نہیں ہوگا، ایسا اسٹیٹ رسوا نہیں ہوگا، ایسا ملک رسوا نہیں ہوگا۔ جس ملک کے اندر، جس گھر کے اندر، جس اسٹیٹ کے اندر، جس گلی کے اندر، جس محلے کے اندر اسلامی اقدار کی اتنی زیادہ پاسداری ہے، یہ جو تعلیمات ہیں، جتنی زیادہ اس کی ہم پاسداری کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں پرسنل لیول پر اتنا زیادہ کامیاب رکھے گا، اتنا زیادہ اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب رکھے گا۔ خیر، باتیں تو چلتی ہی رہیں گی، کیونکہ یہ ایسی تعلیمات ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ اس پر بولتا ہی رہوں، اتنی ساری باتیں ہیں۔ خیر، یہ تعلیمات کا ذکر ہوا، اس کے بعد انہوں نے یہ پیشن گوئی بھی کر دی، ہرقل نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یہاں کے بھی بادشاہ بنیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، اللہ کے نبی کی بھی پیشن گوئی تھی۔ آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی جس کی طرف اب میں جانا نہیں چاہتا ہوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرب لگا رہے تھے احزاب، غزوہ احزاب میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹان کو پھوڑ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ضربیں لگائیں، 3 مار مارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چٹان ریزہ ریزہ ہوئی۔ 2 چٹانوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ ایک چٹان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوڑی، ایک مار میں وہ ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ ایک دوسری چٹان تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے توڑنا چاہا، 3 ضربیں لگی، اور ہر ضرب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی، ایک پیشن گوئی کی۔ انہی پیشن گوئیوں میں یہ بھی تھی کہ مجھے روم کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، مجھے فارس کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، مجھے ایران کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ تو خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
یہ کام بھی ہو جاتا ہے کہ پورے روم اور اس تمام خطے ارض پر مسلمانوں کی حکومت چھا جاتی ہے، مسلمانوں کا ڈنکا بج جاتا ہے۔ تو یہ پیشن گوئی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس کے بعد یہاں پر مزید یہ تمام باتیں ہونے کے بعد ہرقل کہتا ہے کنت اعلم انہ خارج، کنت اعلم انہ خارج، میں جانتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، کیونکہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکتوب ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مذکور ہیں، اللہ کے نبی کا تو ذکر موجود ہے، عندہم ان کے پاس، فی التوراۃ والانجیل، انجیل کے اندر بھی اللہ کے نبی کا ذکر موجود ہے، تورات کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر موجود ہے۔ تو اسے معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، وما كنت اظن انہ فیکم، لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم لوگوں میں آئیں گے، مجھے یہ گمان نہیں تھا۔ آدمی اپنی بڑپن، اپنے لوگوں کا بڑپن، ہم نصارہ ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئیں گے۔ وما كنت اظن انہ فیکم، یہ نبی تو آنے والے ہیں یہ میں جانتا تھا، لیکن میں یہ نہیں گمان کرتا تھا، اس کا مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان تشریف لائیں گے، تمہارے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی۔ تو اس نے یہ کہا۔ اچھا، اس کے بعد کہتا ہے لو كنت اعلم اننی اخلص الیہ لتجشمت لقاءہ، سبحان اللہ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمہ۔ دیکھیے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اس زمانے کا سپر پاور کہہ لیجئے۔ اور اگر کمپیریزن کیا جائے، نہ امریکہ اس کے برابر ہے نہ چائنا اس کے برابر ہے۔ آج کے دور میں اگر میں آپ کو کوئی اس کا برابر پیرلل اور ایک کمپیریزن اگر دینا چاہوں تو بھی میرے پاس نہیں ہے۔ امریکہ آج کے دور میں جو ہے، اور آج کا چائنا بھی پکڑ لیجئے، یہ سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس سب سے زیادہ خطہ ارض پر جس کی حکومت تھی۔ کہتا ہے نبی کے بارے میں لو کنت عندہ لغسلت عن قدمہ، اگر میں ان کے دربار میں ان کے سامنے موجود ہوتا، ان کے پیر دھوتا، ان کے پیر دھوتا۔ شاہ روم کہتا ہے نبی کے بارے میں ان کے دربار میں ان کے سامنے ہوتا، لغسلت عن قدمہ، تو میں ان کے قدموں کو دھوتا۔ اور لو کنت اعلم انی اخلص الیہ لتجشمت لقاءہ، اور مجھے یہ پتا چل جائے کہ میں کسی طرح سے بھی ان تک پہنچ سکتا ہوں۔ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا بہت مشکل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اس کے لیے بہت مشکل تھی۔ آگے باتیں آئیں گی، بہت سارے روڑے تھے، اور اس کی اپنی حکومت جانے کا بھی اسے ڈر تھا، جس وجہ سے وہ اسلام لانے سے بھی رک گیا۔ یہ الگ بات ہے، انشاءاللہ آئندہ خطبوں میں اس کا میں ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں کسی طریقے کو اپنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکتا ہوں، لتجشمت لقاءہ، میں ہر تکلیف گوارا کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا وہ طریقہ مل جائے، میں ہر قسم کی تکلیف گوارا کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، اس نے یہ کہا لتجشمت لقاءہ۔ یہ ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ بادشاہ، اور اس دور کا سب سے بڑا بادشاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر دھونے کی بات کرتا ہے، خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی کسی سے پیر نہیں دھلوائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نرالا ہے، لیکن تعظیم کے، تکریم کے ان کے اپنے اسلوب تھے، ان کے اپنے طریقے تھے۔ ان طریقوں کے مطابق کسی بڑے کی تعظیم کا یہ طریقہ تھا کہ میں اگر کسی کی بہت زیادہ تکریم کرتا ہوں، بہت زیادہ تعظیم کرتا ہوں، تو اس کے پیر دھوئے جائیں۔ یہ یہود، نصارہ اور ان کے کلچر میں یہ چیز رائج تھی، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ آپ نے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہاں اپنے پیر دھلوائے ہیں؟ آج چھوٹے موٹے اس طرح کے بابا، پاکھنڈی اور ملے لوگوں کے سامنے لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرواتے ہیں، اور سجدہ ہی نہیں، آپ ایسے بدنما مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ لیٹ جاتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، لیٹتے بھی ہیں، اور لیٹ کر وہاں پر اس طرح سے گول گول گھومتے رہتے ہیں ان کے پیروں کے نیچے۔ اور ان لوگوں کو یہ بات منظور نہیں ہے کہ جب یہ داخل ہوں تو نعرے بازی اگر نہ ہو تو ان لوگوں کو وہ انٹری پسند نہیں، زوردار کی نعرے بازی ہونا، برابر کی نعرے بازی ہونا، اور جتنے لوگ ہیں میدان کے اندر، جتنے لوگ ہیں گیدرنگ کے اندر، سب جنے کھڑے ہونا، سٹیج پر سب لوگ کھڑے ہوں، ان کی انٹری ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی انٹری نہیں کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے بارے میں جو یہ پسند کرتا ہے ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ آدمی جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے داخل ہونے پر، اس کے انٹری کرنے پر لوگ کھڑے ہوں، ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں۔
سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے ان تمام تکلفات سے امت کو محفوظ رکھا ہے، لیکن آج امت نے یہ یہود سے، یہ نصارہ سے، یہ ہندوؤں سے، مجوسیوں سے، اپنے اطراف و اکناف کے جو لوگ جن کے بیچ میں پلے بڑے ہیں ان سے اثر لیا، ان کے پادری، ان کے مذہبی رہنما جب داخل ہوتے ہیں اس طرح کا تام جھام ہوتا ہے، تو ہمارے بھی مذہبی رہنماؤں کو یہ بڑا چسکا لگ گیا ہے کہ ہم بھی جب داخل ہوں تو ہمارا بھی تام جھام ہو اور اس طرح سے ہماری بھی انٹری ہو اور ہمارا بھی سواگت کیا جائے۔ نعوذ باللہ، اس کا اسلامی تعلیمات سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر، تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ لو کنت عنده لغسلت عن قدمه، شاہ روم کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر میں ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر دھوتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کہنے کے بعد ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آ رہے ہیں لیٹر کی طرف۔ پچھلے 5-6 جمعہ سے ابھی تک ہم لیٹر کی طرف ہی نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط ہے وہ خط اب آ رہا ہے۔ ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی بعث به دہیہ الی عظیم بصرا، یہ ایک فارمیٹ تھا اس زمانے میں۔ جو لیٹر ہوتا، اتنا بڑا بادشاہ تھا ہرقل، شاہ روم اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اسے ڈائریکٹلی خط نہیں دیا جا سکتا تھا، ڈائریکٹلی اس تک خط نہیں دیا جا سکتا تھا، بلکہ اس کے جو دوسرے بادشاہ ہوتے تھے، اس کے انڈر جو ہوتے تھے، اس کے جو گورنر ہوتے تھے، ان کو دیا جاتا تھا۔ تو بصرا کا جو بادشاہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ الذی بعث به دہیہ الی عظیم بصرا، بصرا کے بادشاہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط دے کر بھیجا۔ تو بصرا کے بادشاہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ہرقل تک، قیصر روم تک یہ خط پہنچائے۔ تو پھر منگوایا گیا، ہرقل کے بصرا تک گیا، بصرا سے ہرقل کے پاس آیا اور اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ وہ خط کہاں ہے۔ ثم دعا بکتاب رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو لایا گیا۔ اب اللہ کے نبی کا خط کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے، اب وہ خط پڑھنا شروع ہو رہا ہے، ترجمان خط پڑھتا ہے۔ کیا خط ہے، خط کا کنٹینٹ کیا ہے، یہ چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو معجزات دیے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خصوصیات اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھیں، ان خصوصیات میں ایک اہم خصوصیت اللہ کے نبی کے کلمات تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے کلمات اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسا رعب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رعب، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رعب سے مدد فرمائی، میری مدد اللہ رب العالمین نے رعب سے فرمائی۔ رعب کیسا؟ مسیرۃ شہر، ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 1 مہینے کی مسافت کا سرکمفرنس، پورا 1 مہینے کی مسافت، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اطراف کا 1 مہینے کی مسافت تک کا ایریا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اس پورے ایریا کو کور کرتا تھا۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مہینے کی مسافت پر کیوں نہ رہے، اللہ کے نبی کے رعب کو محسوس کر سکتا تھا۔ اللہ کے نبی کا رعب ایسا تھا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے ہمارے نبی کے فضائل۔ آسمان پر دیکھا، عرش پر اللہ کے نبی کا نام دیکھا، آدم علیہ السلام نے بادلوں میں دیکھا، پھر اسے وسیلہ بنایا، دعا مانگی۔ کہاں کی باتیں ہیں، ان باتوں کا کوئی سر نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی بات۔ ارے بھائی، اللہ کے نبی کے فضائل جاننے ہو، آئیے، بہترین سے بہترین مستند ترین روایات کی روشنی میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ آپ کو کیوں ضعیف اور موضوع اور من گھڑت روایات کا سہارا لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی کا رعب کیسا تھا، سبحان اللہ، ایسا رعب کہ جسے 1 مہینے کی مسافت سے محسوس کیا جاتا تھا۔ پھر فرمایا، پھر اوتیت بجوامع الکلم، اللہ رب العالمین نے مجھے جامع ترین کلمات سے نوازا ہے، جامع ترین کلمات، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کے جو کلمات ہوتے تھے بہت کم، اور آج بھی دیکھیں حدیث کی کتابیں، حدیث کی ایک کتاب ہے، ایک کتاب کی شروحات کئی جلدوں میں ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ بخاری شریف کی شرح کئی جلدوں میں، مختلف مصنفین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تشریح پیش کی، اب تک پیش کی ہے 1400 سالوں سے، قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیا، بس اب ان کی باتوں کے اندر سے حاصل ہونے والے موتیوں کو ہم سمیٹ رہے ہیں، 1400 سالوں سے سمیٹ رہے ہیں، اور آنے والے قیامت تک ہم لوگ سمیٹتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی کی باتوں میں گہرائی کیسی ہوگی، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی، اور جو غوطہ لگاتا ہے اسے ایک الگ ہی موتی مل جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جو غوطہ لگاتا ہے اس کا حصہ الگ ہی اس کے اندر متعین ہوتا ہے۔
کوئی وہ بات سمجھ پایا جو میں نہیں سمجھ پایا، جو میں سمجھ پایا کوئی دوسرا نہیں سمجھ پایا، اس طرح کا معاملہ ہوتا رہتا ہے. سبحان اللہ. حضرت امام مالک کا بھی اس سلسلے میں قول ہے کہ اتنے سالوں سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھا رہا ہوں، اور ہر مرتبہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے نئے نئے اسرار اور نئے نئے رموز ہی پتہ چلتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ. تو اوتیت بجوامع الکلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہترین باتوں سے، بہترین کلمات سے نوازا گیا ہے. دیکھیے بادشاہوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، بادشاہوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی باتیں باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں. بادشاہوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ بادشاہوں کی باتیں باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں. اب وہ شخصیت جس کے پیر بادشاہ دھونا چاہیں اس کی باتیں کیسی ہوں گی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بادشاہوں کی باتیں باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں، وہ شخصیت جس کے پیر بادشاہ دھونا چاہیں، اور اس زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ جس شخصیت کے پیر دھونا چاہے اس کی باتیں کیسی ہوں گی؟ سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اوتیت بجوامع الکلم، مجھے بہترین باتوں سے نوازا گیا ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہترین باتیں کیا ہیں؟ اب کھولا گیا خط. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا نام. اور یہ دعوت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ہی دے رہے ہیں. اللہ کے نبی کا ایک ایک لفظ جو وہاں پر ہے وہ مقصد سے خالی نہیں ہے. فارملی ہم لوگ لکھتے ہیں، کوئی ہمارے دل میں کوئی یہ اس کا معاملہ نہیں ہوتا، ان دا نیم آف اللہ لکھ دیا. ارے بھائی فارملی بس ہم لوگ رسم روایات اور اس کے پیچھے چلے ہوئے ہیں. کبھی ٹھہر کر سوچا ہے کہ واٹ ڈز دیٹ ایکچولی مین بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ کبھی ہم نے کھڑے ہو کر سوچا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے شروع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر کیسی برکت ہوتی ہے؟ نہیں. اسی لیے ہمارے زندگی میں وہ تاثیر نہیں ہے. ہم وہ سارے اعمال کر رہے ہیں جو احادیث کے اندر مذکور ہیں، بہت بار ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان اعمال کی تاثیر ہمارے زندگی میں ویسی نہیں ہوتی. اس لیے کیونکہ ہم لوگ عبادتوں کو عبادت کرتے کرتے وہ عبادت ہماری زندگی میں کب عادت بن گئی ہے ہمیں پتہ نہیں. عبادت اور عادت، خالی با کا نقطہ نکالے، خلاص با کا نقطہ نکالے تو عبادت کیا بن جاتی ہے؟ عادت بن جاتی ہے ہماری زندگی کے اندر. میں ہمیشہ سے کہتا رہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی، ہم 2 رکعت نماز ہی کیوں نہ پڑھیں، آپ نیت کے ساتھ پڑھیں، اخلاص کے ساتھ پڑھیں، محاسبے کے ساتھ پڑھیں، اور اللہ رب احتساب کے ساتھ پڑھیں. ثواب کی نیت سے پڑھیں کہ یہ 2 رکعت نماز کا یہ ثواب ہے. میں وضو کر رہا ہوں، اس کی یہ فضائل ہے، اس کا یہ ثواب ہے. میں بسم اللہ لکھ رہا ہوں، اس کی یہ برکتیں ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے ایک ایک عمل جو ہم کر رہے ہوں اس کے پیچھے کیا فضائل ہیں اور کیا کیا ثواب ہے، کیا کیا ثواب ہے. اس کی نیت سے، احتساب حاصل کرنے کی نیت سے ہم عمل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین کے نام سے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی جب ملک سبا کے لیے یہ خط لکھا تو انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے آغاز کیا. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا. پھر من محمد عبد اللہ و رسولہ. سبحان اللہ. دیکھیے اتنا جملہ ہے. پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد فرام، کس کے پاس سے ہے یہ لیٹر؟ من محمد عبد اللہ و رسولہ. اتنا کہہ کے یہودیت نصرانیت کی ساری بنیادیں نبی نے ڈھا دی. سبحان اللہ. اتنا ہی جملہ ہے. من محمد عبد اللہ، محمد عبداللہ کی طرف سے، جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، نعوذ باللہ. سب سے عظیم نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے افضل نبی، سب سے عرفہ نبی، نبی آخر الزمان، جس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، وہ نبی بھی اللہ کا بندہ ہے. تم نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے. اتنا عظیم نبی ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کا بندہ ہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا من محمد عبد اللہ و رسولہ. ہاں میں رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. سب سے پہلے میں اپنی عبودیت کو اپنے رسول ہونے پر مقدم رکھتا ہوں. میں اللہ کا بندہ ہوں، میری یہ سب سے بڑی شان ہے کہ میں اس رب کا بندہ ہوں. اس کے بعد وَرَسُولِهِ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. خیر تفصیل کا موقع نہیں. پھر کہا إِلَى هِرَقْلَ عظیم الروم. محمد کا خط کس کے نام؟ إِلَى هِرَقْلَ عظیم الروم. ہرقل کی طرف، محمد کی طرف سے لکھ کر یور نیم از ان اور ہارٹ کر کو نہیں لکھے اللہ کے نبی. سمجھ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط ہے، لیکن جس کی طرف میں یہ خط لکھ رہا ہوں اس کا نام میرے دل میں ہے نہیں. جس کی طرف یہ پیغام جا رہا ہے اس کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا. الہ ہرقل عظیم الروم. اور عجیب تکلفات میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں. یور نیم از ان آور ہارٹ ہم نے لکھا، جس آدمی کو دے رہے ہیں اسے ہم جانتے ہی نہیں، اور اس کا نام ہمارے دل میں ہے بھی نہیں. اس کا نام مجھے معلوم نہیں ہے، اس کا نام میرے دل میں کیسے ہوگا؟ جس کو میں روڈ پر مل رہا ہے اسے میں کاٹ دے رہا ہوں،
اس پر ہے یور نیم از ان آور ہارٹ. یہ کیسے تکلفات ہیں؟ خیر کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی فتویٰ اس پر ہم نہیں داغ رہے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں تکلفات ہیں. اور یہ جو سنت ہے, کسی کی طرف اگر کوئی پیغام جا رہا ہے اس کا نام لکھا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لکھا, الہ ہرقل عظیم الروم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہرقل کی طرف عظیم الروم, جو روم کی عظیم شخصیت ہے, روم کا بادشاہ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا الہ ہرقل عظیم الروم, روم کا بادشاہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے, روم کا عظیم شخصیت, روم کی عظیم شخصیت. روم کی عظیم شخصیت ان کے لوگوں کے لیے تو عظیم شخصیت تھی ہی, بادشاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. جب کسی نبی کی بعثت ہوتی ہے تو نبی کا حکم چلتا ہے, نبی فرما رواں ہوتا ہے. یاد رکھیں, جب کسی نبی کی بعثت ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جو نبی آتے ہیں وہ تمام بادشاہوں کے اوپر بادشاہ ہوتے ہیں, یعنی اس نبی کا حکم چلتا ہے, اس نبی پر اللہ کا حکم چلتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ملک کو, اس کی بادشاہت کو یہاں پر دوسرے لفظوں میں تسلیم نہیں کیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ روم کی عظیم شخصیت, لیکن ملک الروم الہ ہرقل ملک الروم اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا. یہ اللہ کے نبی کی باتوں کے اسرار اور رموز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید خط میں کیا لکھا ہے, آنے والے خطبات میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. آخر میں واپس ہم یہی دعا کرتے ہیں, ہمیشہ سے یہی ہماری دعا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے, سننے, سنانے, سمجھنے کی اور اس پر سب سے بڑھ کر عمل پیرا ہونے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.